بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء حبيبنا وحبيب ربنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع قرآن بھی نازل ہم کو شرف حاصل ہوا اے وائے میں غافل رہا ماہ مبارک الوداع اے وائے میں غافل رہا
ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا، ماہ مبارک الوداع، جنت کے دروازے کھلے، دوزخ کے دروازے بند رہے، خالق کی تھی کیا کیا عطا، ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا، ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا، ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا، ماہ مبارک الوداع، پڑھتے تھے قرآن روز و شب، کہتے تھے سبحان، ہر لحظہ تا فرحت فضا، ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا، ماہ مبارک الوداع، پڑھتا تھا سنت کوئی، جب کوئی پڑھتا مستحب، پاتا تھا ثواب ایک فرض کا، ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا، ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا، ماہ مبارک الوداع۔ حمد و صلات کے بعد محترم المقام، واجب الاحترام، بزرگوار من جناب مولانا محمد یعقوب چشتی صاحب مدد اللہ العالی، دیگر بزرگوں، عزیز دوستوں، عزت معرفت ماں اور بہنوں، رمضان شریف کا آخری عشرہ جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، اور پھر رمضان شریف کے مہینے کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ جو چند اشعار پڑھے گئے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جمعۃ الوداع ہے اور رمضان شریف رخصت ہو رہا ہے۔ کون سا مہینہ رخصت ہو رہا ہے؟ جس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ مہینہ جس مہینے میں ثواب، عبادت کا جو ثواب ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے رمضان کی برکت کی وجہ سے۔ نفل پڑھو، مستحبات، سنت، فرض کے برابر ثواب پاؤ، اور فرض پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب پاؤ۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم خیال کریں، سوچیں کہ کون سا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ہمیں اکثر عبادت عطا فرماتا ہے، جس کو نماز تراویح کہتے ہیں۔
اس میں سحری اور افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، اور سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اور افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ جو ثواب میں اضافہ ہے اس سے بھی ہم محروم ہو رہے ہیں۔ روزانہ شام کے وقت اللہ تعالی ہزاروں اپنے محبوب کے امتیوں کی بخشش فرماتا ہے، رمضان کی وجہ سے اس سے بھی ہم محروم ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کی جاتی ہے، اس سے بھی محرومی ہو رہی ہے، کیونکہ رمضان شریف جدا ہو رہا ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سوئیں نا تو کوئی کہے جی آج کا دن ایسا ہے جی آپ سو گئے ہیں تو آپ کا سونا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا گیا ہے، بس کوئی بھی دن نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ روزہ دار سو جائے۔ اس بچے کو اس کا منہ بند کر دینا، اس کی آواز ہو نہیں پہنچ۔ تھینک یو۔ رمضان شریف کے پاکیزہ مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار سو جائے، روزہ رکھا ہوا ہو، رب کا کرم دیکھو، اس کا سونا بھی عبادت۔ مسجد کے دروازے کے پاس ایک شخص لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور اس کی سانس نکل رہی ہے، سوئے ہوئے سانس نکل رہی ہے۔ اب شیطان اندر آنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو ورگلاؤں، اور جو ہی دروازے پر تک پہنچتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ کسی نے پہچان لیا، کیا کون ہو؟ ابلیس۔ اندر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہتے اندر کیسے جاؤں، اندر تو وہ روزے دار سو رہا ہے، اس کا سانس جو آ رہا ہے وہ سانس کی طاقت اتنی ہے کہ میں اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ فکس کر دیا ہے، اس سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ رمضان شریف کے مہینے میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ رمضان شریف کے اندر دیکھیں دسترخوان پہ کیسے کیسے کھانے لگے ہوئے، کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ جو بات میں آپ سے عرض کرنے کی آج کوشش کری، تو آپ نے سن لیا کہ رمضان شریف کا کیسا مہینہ جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر اس میں عام ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی برکات کیا ہے؟ کلمہ شریف جو پڑھا جاتا ہے اس کی برکات کیا ہے؟ یہ آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سن لیں، یہ دنیا ہے، اور دنیا سب کہتے ہیں عارضی ہے، ٹیمپریری، مختصر ٹائم کے لیے بندہ یہاں آتا ہے، بس اپنی باری پہ اسے واپس جانا ہوتا ہے۔ دنیا کے مصائب و آلام سے دو چار ہوتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پھر دنیا چھوڑتا ہے، قبر میں جاتا ہے۔ قبر میں کب تک رہتا ہے؟ جب تک قیامت نہیں آتی، اور جب قیامت آتی ہے تو قیامت کا جو منظر ہے وہ بھی بڑا نازک ترین منظر ہوتا ہے، وہ بڑا ہولناک منظر ہوتا ہے۔ اس کو بھی علماء بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ وہ ٹائم ہے آج دنیا میں جن رشتہ داروں، بھائیوں، بہنوں، دوست یار سجن، جن کی دوستی پر، جن کے رشتوں پر آج ہم فخر کرتے ہیں، میرا بھائی، میرا دوست، میرا رشتہ دار، ایون ماں باپ، وہ ایسا دن ہوگا کہ ان میں سے ایک بھی ہمارے کام نہیں۔ اللہ کیسے اچھے رشتے ہیں، بھائی سبحان اللہ، بھائی کا رشتہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے،
کیونکہ بھائی جو بھائی کا ساتھ دے سکتا ہے دوسرا نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی بھائی کسی بھائی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ، یہ رمضان شریف کا مہینہ قیامت کے روز بھی شفاعت کرے گا۔ وہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، جس دن حالت کیا ہوگی؟ اب قرآن سنیں، اپنے اپنے رشتوں پر ذرا نظر رکھیں اور قرآن دیکھیں۔ میدان محشر قیامت کا دن، جن کے رشتوں پر ہمیں فخر، اس دن وہ ان سے بھاگیں گے، چاہے ماں ہو، باپ ہو، یار سجن ہو، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، جن کے لیے ہم محنت کرتے ہیں میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے۔ آج تمہارا بھائی کدھر گیا ہے؟ تمہارے کام کیوں نہیں آتا؟ اور میں یہ نہیں کہتا اپنی طرف سے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سنیں قرآن اللہ کا۔ رمضان شریف کے پاکیزہ مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس قرآن نے شروع سے لے کر آخری دن تک قیامت تک آنے والے سارے منازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بتا دیے۔ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، موت آئے گی، موت کا منظر کیسا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ قرآن نے بتا دیا۔ اور قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، وہ رمضان جدا ہو رہا۔ بس اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر بیان کیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، یوم یفر، وہ بھائی، ذرا تھوڑی نظر دلائیں بھائی پر۔ بھائی کا رشتہ کہ کلا ہاتھ نہیں تو سکتا، ایک دوجے نو توندا، اوے بھائیاں باج محمد بخشا مگر نہیں کوئی ہوندا ہے جی، بھائیاں باج محمد بخشا مگر نہیں کوئی ہوندا۔ لیکن آج بھائی کدھر گیا ہے؟ جس بھائی پر مجھے اتنا ناز تھا، میں مصیبت اور پریشانی کے عالم میں اپنے بھائی کو دیکھتا تھا، میرا بھائی میرے کام آئے گا، آج بھائی کدھر گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا یوم یفر المرء من اخی، آج بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ بھائی بھائی اب میرے کام آ، مصیبت کا ٹائم ہے، نہیں آج نہیں، آج تو بھائی نفسی نفسی ہے، آج تو اپنی اپنی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ 11 دن کے لیے ماشاءاللہ یہ ہدیہ کسی نے پیش کیا، اللہ قبول فرمائے۔ اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن بھائی بھائی کے کام نہ آئے۔ اور کون کام آئے گا یہ میں آخر میں انتظار کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائیوں سے ناراض ہو جاؤ، نہیں، لیکن یاد رکھو اس سے لو لگاؤ جو میدان محشر میں بھی کام آئے، اس سے لو لگاؤ، تعلق جوڑو، دنیا والوں سے تعلق اتنا نہ رکھو جو تمہارے اس دن کام نہ آ سکیں، اس سے تعلق رکھو جو قبر میں بھی تمہارے کام آئے، قبر میں بھی کام آئے۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور وَأُمِّهِ وَأَبِي، بندہ اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ آج میاں بیوی بڑا حسین رشتہ ہوتا ہے، یہ بھی بڑا زبردست رشتہ ہوتا ہے، جسے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ وہ رشتہ ہے، اس میں کوئی رشتہ یہاں نہیں پہنچ سکتا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کا پردہ ہیں، یہ ایک دوسرے کی عزت ہیں، اور اگر یہ دونوں اچھے ہونا تو دنیا سنور جاتی ہے، اور دونوں میں سے ایک اگر ایسا ہی ہونا ٹیڑھا، خیرات نہ ملتے ہوں تو بندہ کہتا ہے یا اللہ میں دنیا میں آیا کیوں؟ اتنا نازک رشتہ، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے وَصَاحِبَتِهِ، ان کو بولے بند کر دیں، ابھی آپ ایک تبدیل سن لیں، جب میری سن لیں اپنی سنا لیں، فون لگے ہوئے انٹرویو ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ جو ہے ہماری مبذول ہو جاتی ہے اور نازک سارا مسئلہ بیڑا گھر کو جب اس کا سنیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حضرت، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وصاحبتہ وبنی، اس روز تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں بھی تمہارے کام نہیں آئیں۔ آگے آگے تشریف لیں، جمعۃ الوداع ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے آنا ہے آج، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو پہلے سے آپ بجائے اس کے میں بار بار آپ سے عرض کروں کہ آگے ہو جائیں، صفیں ٹھیک کریں، یہ کریں، آگے آگے تشریف لے آئیں، جہاں بھی جگہ خالی ہے آپ وہاں تشریف لے آئیں اور جگہ صفوں کو ٹھیک کر لیں تاکہ اس وقت آپ کو دقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، اس روز بیوی اور بچے اولاد بھی بندے کے کام بھاگیں گے۔ وہ اولاد جس کے لیے بندہ اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا دیتا ہے، آج وہ اولاد بھی کام نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے، سارے پریشان، ایسا نہیں ہے، سب پریشان نہیں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آئے گی، قیامت کے دن بھی وہ ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے منہ پر گرد پڑی ہوگی، کچھ ہنستے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے ان کے منہ پر گرد پڑی ہوگی۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی پڑی ہوگی، کالے ہو جائیں گے۔ اب بات تو آپ نے سن لی، قیامت کے دن اٹھنا تو ہے نا، سرکار نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے اپنی قبر انور سے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے اور بائیں طرف فاروق اعظم، ہم اٹھیں گے سب سے پہلے۔ اب یہ بات آپ نے سن لی کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، لیکن اگر وہاں کوئی کام آ سکتا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ، باقی یہ رشتے، اس کے لیے یہ پیر صاحب کی بات سن لیں، ہمارے پیر صاحب، سب کے پیر سید نصیر الدین نصیر، مشہور بات آپ نے سنی ہے، جن پر ہم ناز کرتے ہیں رشتوں پر، اس کے بارے میں پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سب رشتے ناتے کچے ہیں، سب رشتے ناتے کچے ہیں، کیا بھائی بہن کیا بچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، پڑھو لا کلمہ
ہی ہمارے کام آئے گا. محبت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. اے دنیا خواب خیال میاں بولو دنیا خواب خیال میاں ودیاں پتر نہ جاسن نال میاں دیاں پتر نہ جاسن نال میاں نہ کم آسن اے زر و مال میاں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا اب سب کے لبوں پر ہوگا نفسی نفسی. ہائے میں اکیلا، آج میرا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں. ایک ذات مصطفیٰ جن کے لبوں پر ہوگا امتی امتی. یا رسول اللہ دنیا میں ہم آپ پر درود و سلام پڑھتے رہے، آپ کی محفلیں سجاتے رہے. میدان محشر میں قیامت کے دن اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہیں گے تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ وہاں ملیں گے؟ فرمایا ہاں، جہاں میرے امتی پر مصیبت آئے گی، تکلیف میں ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا، وہاں میں محمد موجود ہوں گا. جن کے لب پر رہا امتی امتی، جن کے لب پر رہا امتی امتی. یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو ایک دعا کا اختیار دے دیا. جو دعا مانگنی ہے اپنے لیے مانگ لو، جو کچھ طلب کرنا ہے مانگ لو، تم مانگو گے میں عطا کروں گا، تمہارے لبوں سے بات نکلے گی منظور کر لوں گا. حضور فرماتے ہیں سب نبیوں نے اپنے اپنے حصے کی دعا مانگ لی. اور جب میری باری آئی تو رب نے فرمایا محبوب مانگ، تو میں نے نہیں مانگا. اللہ اکبر، میں نے نہیں مانگا. حضور اپنے لیے کچھ مانگ لیتے تو اللہ نے نہیں دینا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی تو یہ شان ہے بھائی، دعا تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے. اور جمعۃ الوداع کو مانگی ہوئی تو ہر دعا نے قبول ہونا ہے. آج رحمت سے اللہ تعالیٰ خالی جھولیوں کو بھر دے گا. صرف ہم نے ایک کام کرنا ہے، بس میری بات ذہن میں رکھ لیں، اپنے دل کو صاف کرنا. میں برائیوں کو نہیں گنواتا، کس برائی سے دل کو صاف کرنا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. یہ اجلے کپڑے پہنے ہوئے، یہ کڑھائی والے کپڑے پہنے ہوئے، یہ خوشبوئیں لگائی ہوئی، سب نے لگائی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اندر کی پوزیشن کیا ہے؟ اندر بھی تو ایک دنیا ہے نا، اس کو ہماری نظر اس پر ہے، لوگوں کی نظر نہیں ہے. ہر بندہ جانتا ہے میں کیا ہوں، ہر بندے کو پتا ہے. جتنے ٹھوٹا بندے نے بنائی میں چوڑا بازار چھوڑا. یہ یاد رکھیں اپنی بات، انسان کے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے، وہ انسان کی سوچ ہے. اگر وہ صاف نہیں ہے تو اجلے کپڑے عید والے دن پہنو گے کچھ نہیں ملنا. عید والے دن بھی اگر ہم اپنے سینہ ملا لیں گے، اگر دل نہیں ملے گا تو سینہ ملانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں دعا تو اللہ سب کی قبول کرتا ہے. کیا حضور کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ حضور کی شان تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے خاندان کے 700 افراد ایسے ہیں کہ اگر یہ شخص مسلمان ہو جائے تو وہ 700 بھی مسلمان ہو جائیں گے. اب اس کو مسلمان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟